آج میں نے بہت ایک حیران کن چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ 850 برس پہلے کے جو بزرگ تھے کشمیر میں، انہوں نے کچھ پیش گوئیاں کی تھی. آپ نے ان کے بارے میں سنا بھی ہوگا. یہ وہ لارڈ کرزن جب وائسرائے ہند تھا تو اس نے حکم دے دیا تھا کہ ان کی کتاب جو ہے یہ بین ہے اور اس کتاب کو نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی کو سنایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی پیش گوئیاں جو تھیں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ، اس میں لکھا ہوا تھا انگریز آئے گا بر صغیر میں اور وہ 100 سال صرف اس کی حکومت ہوگی، 100 سال بعد ختم ہو جائے گی. وہ اقتدار کے نشے میں اندھا تھا. ہوا لارڈ کرزن نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سال بعد ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس کو بند کرو. خیر، وہ جس طرح انہوں نے پہلی پیش گوئیاں ساری کی تھی مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے بارے میں، وہ ساری پوری، وہ تو بہت لمبا قصہ ہے، لیکن میں پاکستان بننے کے بعد ان کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ آج آپ کو بتاؤں گا. اور انہوں نے فرمایا نعرہ اسلام 23 سال تک بلند رہے گا. 1947 میں پاکستان بنا، 1971 میں 2 لخت ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ ان پر قہر نازل ہوگا اور 1947 سے لے کر 1971 تک پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھے، اور پھر 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. یہ بات کا تبصرہ ہے، لیکن ان کا صرف اتنا ہی ہے کہ پھر دوسری مرتبہ ان پر قہر نازل ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ قاضی یعنی جج جہالت کی مسند پر دیکھے گا اور بڑے بڑے علم والے لوگ بہانوں سے لوگوں سے رشوت لیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ جج اگر چند سکے مٹھی میں رشوت دے گا تو قاضی شکاری کتے کی طرح بہانے کرے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں تو کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا اور لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے مال لوٹا ہوتا ہے، ان کی لوگ عزت کر رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا رہے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں مسلمان نماز روزہ سے غافل ہو جائیں گے اور شہوت کے قیدی بن جائیں گے، اور دنیا میں ایسا ہی ہوگا. روزہ، نماز اور احکام ایک دم غائب ہو جائیں گے اور مناجات کی محفلوں میں ریاکارانہ ذکر و فکر ہوگا. آج آپ دیکھ لیں ہماری جو دینی محافل اور مجالس لوگ کرتے ہیں، وہ کیا ریاکاری وہاں پہ ہو رہی ہے، کیا نعت کی محفلوں میں ایکٹنگ ہو رہی ہے، کیا تبلیغ کے جو وفود جاتے ہیں ان میں کیا ایکٹنگ ہو رہی ہے، اور عملی زندگی میں جو ہے وہ اسلام کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا. لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد ہندوستان میں ایک شورش ظاہر ہوگی اور مشرکانہ سرزمین پر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں اس خلفشار کے وقت پر بت پرست کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ کہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے اور مدد کے لیے شمال اور مشرق سے غائبانہ امداد آئے گی. جنگی ہتھیاروں سے لیس ماہر جنگی حکمت عملی والا لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست قوت ملے گی. ترکی، چین اور ایران اکٹھے ہو جائیں گے اور ہندوستان کو غازیانہ فتح کر لیں گے، انڈیا کو فتح کر. قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی. یہ ہے وہ خوشخبری پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کہ الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ پاکستان کا ایک جھنڈا بلند